دوستو آج سے چینل پر بہت ہی مزیدار ناول شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت سے ناول گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، فرینڈ، آنٹی، چچی اور کزنوں کے ساتھ مزے کرنے والے ٹاپک پر پڑھے ہوں گے، مگر یہ ناول ان سب سے الگ ہے۔ اس ناول میں کمپنی میں کام کرنے والی کو لیگ کے ساتھ مستیاں اور سسپینس شامل ہوگا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس لیے سب دوست چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ شکریہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک کمپنی میں فریش بھرتی ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی محکمے یا کمپنی میں جب کوئی نیا بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو لیگز کو اس بات کا بڑا تجسس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے بھرتی ہو گیا۔ چنانچہ موقع ملنے پر باری باری سب لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، آؤ کہاں رہتے ہو، کس نے بھرتی کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ کو لیگز تو یہ بھی اندازہ لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ سفارشی ہے یا میرٹ پر بھرتی ہوا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ سفارش سے بھرتی ہوا ہے تو پھر اس کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کی سفارش کس لیول کی ہے۔ ایسا کرنے کی جو وجہ میرے ناقص عقل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سفارشی کا نام جان کر وہ اس کے مطابق بندے کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر سفارشی کوئی موٹی آسامی ہو تو بندے کو ٹھیک ٹھاک پروٹوکول دیا جاتا ہے، ورنہ اس کے ساتھ وہ لوگ وہی سلوک کرتے ہیں جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے یا کسی غریب آدمی کے ساتھ تھانے والے کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس قسم کی انکوائری سے ہر نئے بھرتی ہونے والے کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ میں جس کمپنی میں بھرتی ہوا تھا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دیگر کام بھی کرتی تھی۔ اس نے ایک دو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے فرنچائز بھی حاصل کر رکھے تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے سپر مارکیٹ کے قریب ایک بہت بڑی کوٹھی میں واقع تھا۔ اس کوٹھی کے 20 پورشن اور کافی زیادہ کمرے تھے۔ مجھے ملا کر وہاں 11 افراد ملازمت کرتے تھے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ اس کمپنی کے دوسرے شہروں میں بھی برانچیں تھیں۔ بھرتی سے سب آف ہونے کے بعد ایک دو دن تو میں ایڈمن آفس میں ہی ویلے بیٹھا رہا، پھر میری باضابطہ طور پر جنرل برانچ میں پوسٹنگ کر دی گئی۔ پوسٹنگ آرڈر ہوتے ہی ایڈمن آفس کا نائب قاصد مجھے متعلقہ برانچ میں چھوڑ آیا۔ یہ برانچ گراؤنڈ فلور میں واقع تھی۔ یہاں نائب قاصد نے مجھے ایک ایسے کرکٹ شخص کے حوالے کیا جو شکل سے ہی مردہ لگ رہا تھا۔ اس کرکٹ چہرے والے آدمی سے میرا تعارف کروانے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ وہ شخص جس کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس برانچ میں نمبر 2 کی حیثیت رکھتا تھا، مجھ سے مختصر سی گفتگو کی، اور اس مختصر گفتگو میں بھی اس نے ذرا سا بھی خوش اخلاق ہونے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس نے وہاں پر موجود 6 بندوں سے میرا تعارف کروایا، جن سے 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ یہاں پر میں انہی لوگوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا جن کا اس کہانی سے کوئی تعلق بنتا ہے، ورنہ طوالت کے ڈر سے باقی لوگوں کا ذکر گوا کرتا ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس برانچ میں کل 6 مرد اور 2 خواتین کام کرتی تھی۔ ان 6 میں سے کرکٹ چہرے والا، جو کہ بعد میں معلوم ہوا کہ بیچ کا درشت، بد دماغ اور خشک آلود واقع ہوا تھا، بات بات پر لڑنا اس کا شیوا تھا۔ اس کے اسی رویے کی وجہ سے لوگ اسے فوجی کہتے تھے، جبکہ اس کا اصل نام شفایت چودھری تھا۔ برانچ کے 2 خواتین کو چھوڑ کر باقی لوگ صبح حاضری لگا کر اپنے گزشتہ دن کی کارروائی کی رپورٹ دینے اور اس دن کا ٹاسک لے کر اپنی اپنی ڈیوٹیز پر فیلڈ میں نکل جاتے تھے، پھر چھٹی کے وقت ہی واپس آتے تھے، جبکہ بہوز تو اس کا بھی تکلف نہ کرتی تھی۔ مجھے بھی فیلڈ ڈیوٹی کی آفر کی گئی تھی، لیکن میں نے اس کی بجائے ڈیسک جاب کو ترجیح دی۔ اس برانچ میں ڈیسک جاب کرنے والے میں میرے اور فوجی کے علاوہ 2 خواتین بھی شامل تھیں، اور سچی پوچھیں تو میں نے ڈیسک جاب کرنے کا فیصلہ انہی 2 خواتین کو دیکھ کر کیا تھا۔ ان 2 میں سے ایک خوش اتوار خاتون تھی جس کا نام نینسی مارگریٹ تھا، لیکن آفس والے اسے ماریا میم کے نام سے پکارتے تھے۔ ماریا میم ایک 30-35 سال کی خوش شکل، خوش اتوار اور کافی کھلے ذہن کی مالک تھی۔ اس کا جسم کافی بھرا بھرا اور رنگ گندگی تھا۔ مجموعی طور پر وہ پرکشش اور فیشن ایبل خاتون تھی، جبکہ اس برانچ کی دوسری خاتون کے بارے میں کیا بتاؤں، کیونکہ وہ ہمیشہ برقعے میں ہوتی تھی اور آفس میں بھی سارا وقت برقع ہی پہنے رہتی تھی، اور اس پر ستم بلائے ستم یہ کہ وہ اپنے چہرے کو ہما وقت نقاب سے ڈھکے رکھتی تھی، اور اس نقاب سے صرف اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی اور سیاہ آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھی، جو کہ بہت سحر انگیز تھی۔
اپنی چال ڈال اور برقع میں ملبوس ہونے کے باوجود بھی ایک جوان لڑکی لگتی تھی۔ قدرتی طور پر میرا اس کی طرف دھیان گیا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ فوجی کی بیٹی ہے تو اسی وقت میرے خیالات کو بریک لگ گئی اور میں نے فوجی کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ بہت بعد پتا چلا کہ اس کا نام آبدہ تھا۔ باپ کے برعکس وہ کافی نفیس اور شائستہ اتوار تھی، اور شاید باپ کے ڈر سے اپنی سیٹ پر بیٹھی ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ بظاہر وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی لگتی تھی۔ برانچ میجر کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے ساری ہدایت اس کا نمبر 2 یعنی فوجی ہی دیتا تھا۔ سو اس نے مجھے جو کام دیا وہ خاصا ٹیکنیکل اور مشکل تھا، جس کے مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں تھی۔ چنانچہ شروع کے کچھ دن تو میرے اس فالو کو سمجھنے میں ہی کھپ گئے۔ پھر کچھ دن بعد مجھے اس کام کی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ میں نے فائلز کو چلانا شروع کر دیا۔ یہاں پر کام کرنے کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ میں فائل میں نوٹنگ، ڈرافٹنگ وغیرہ کر کے برانچ میجر کو فار اپروول یعنی منظوری بھیج دیتا تھا۔ چونکہ برانچ میجر کسی وجہ سے 2 ہفتے کی چھٹی پر تھا، اس لیے میں یہ فائل سیکنڈ ان کمانڈ یعنی فوجی کے پاس لے جاتا، جس کے چھاؤں پھٹک کرنے سے پہلے وہ میری طرف خشک آلود نظروں سے ضرور دیکھتا، اور پھر فائل میں چھوٹی موٹی غلطیاں درست کرنے کے بعد مجھے کھا جاننے والی نظروں سے دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ بداتا تھا۔ ہر چند کے اس کے پاس فائل بھیجتے وقت میں اسے 10 دفعہ چیک کر لیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی ہر دفعہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہ ہی جاتی تھی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ہیڈ آفس نے ارجنٹ بیس پر کچھ اہم انفارمیشن طلب کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی صاحب کی طرف سے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ انہیں یہ انفارمیشن شام تک ہر حال میں ملنی جانی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہیڈ آفس نے جو انفارمیشن طلب کی تھی اس کا تعلق ڈائریکٹ میری برانچ سے تھا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ انہوں نے جو انفارمیشن مانگی تھی مجھے اس کے بارے میں کچھ خاص جانکاری نہ تھی۔ خیر، جیسے ہی نائب صدر نے وہ لیٹر فوجی یعنی شفایت چودھری کے ہاتھ میں اس تاکید کے ساتھ پکڑایا کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہر حال میں آج شام تک یہ انفارمیشن مل جانی چاہیے۔ لیٹر ملتے ہی فوجی نے اسے بڑے غور سے دیکھا، پھر اسے پڑھنے کے بعد مجھے اپنی سیٹ پر طلب کیا۔ سوری، میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ اس حوالے نما کمرے کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اس کے آمنے سامنے میزیں لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے شروع میں لوہے کی الماری پڑی ہوئی تھی جن میں ضروری فائلز اور دیگر چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آخر میں میرا ٹیبل لگا ہوا تھا، اور میرے سامنے والے روم میں 3-4 میزیں لگی ہوئی تھی جن پر زیادہ تر فیلڈ سٹاف بیٹھا کرتا تھا، جبکہ اسی روم کی آخری میز ماریا میم کی تھی۔ گویا میں اور ماریا میم آمنے سامنے بیٹھتے تھے۔ 10-11 بجے کے بعد سامنے والی لائن میں عموماً ماریا میم اکیلی ہی بیٹھی نظر آتی تھی۔ ادھر میرے ساتھ والی میز پر فوجی بیٹھتا تھا۔ اس سے اگلی میز پر آبدہ تھی، جس پر وہ سارا دن سر جھکائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی تھی۔ اسی کمرے کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ نما کیبن بنا ہوا تھا جس میں ہمارا برانچ میجر بیٹھتا تھا۔ چونکہ آج کل وہ چھٹی پر تھا اس لیے یہ کیبن بند تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نائب صدر سے لیٹر وصول کرنے کے بعد فوجی نے اسے بغور پڑھا اور پھر اشارے سے مجھے پاس آنے کا بولا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو مجھے خشک آلود نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، ملک صاحب نے لیٹر بھیجا ہے، اس کا جواب ابھی دینا ضروری ہے، اس لیے تم یہ لیٹر پکڑو اور جلدی سے اس پر کام شروع کر دو۔ پھر اس کے ہاتھ سے لیٹر لیا اور اپنی میز کی طرف پڑھنے لگا تو ایک دفعہ پھر وہ اسی کرکٹ لہجے میں بولا، مسٹر یاد رکھو دوپہر کا مطلب دوپہر ہی ہے۔ میں نے اس کی مکروہ اور کہریہ آواز سنی اور پھر من ہی من میں 101 گالیاں دیتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم جیسے ٹاٹ اسکول کے پڑھے ہوئے لوگوں کی انگریزی ویسے ہی بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اوپر سے جلاگ انگلش والے لیٹر دیکھ کر میری ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر میں نے اسے پڑھنے اور سمجھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اسی اثنا میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں الماری کی طرف چلا گیا جن میں پرانی فائلز پڑی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے اس چٹھی سے متعلق ایک پرانا فائل مل گئی جس میں اسی قسم کی ایک انفارمیشن بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں مجھے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے چٹھی کی مدر جات کو تھوڑا آگے پیچھے کیا اور فائل ریڈی کر کے فوجی کی طرف چل دیا۔
جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے حسب عادت خشم آلود نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر تحقیر آمیز لہجے میں بولا، اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ مجھے وہیں کھڑا رہنے کا کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے فائل پکڑی اور ڈرافٹ کو پڑھنا شروع ہو گیا، جبکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے موٹی موٹی گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابھی سے ڈرافٹ پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس نے فائل بند کی اور میرے منہ پہ دے ماری۔ بڑے ہی بدتمیز سے بولا، یہ تم نے لیٹر کا جواب بنایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ غصے سے تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، نالائق نکمے، پتہ نہیں یہ سفارشی کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اس وقت فوجی کا بلڈ پریشر شاید کچھ زیادہ ہی شور کر گیا تھا، اس لیے وہ نان اسٹاپ بولتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ کاٹوں تو لوں نہیں۔ اتفاق سے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت برانچ میں تقریباً سارا اسٹاف موجود تھا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوتے دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، لیکن پتہ نہیں اس فوجی سالے کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ ایک دفعہ جو شروع ہوا تو پھر لگا ہی رہا۔ دوسری طرف میری بے عزتی پروگرام دیکھ کر فیلڈ اسٹاف نے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنا شروع کر دیا۔ ادھر جب فوجی کی بکواس میں کچھ زیادہ ہی شدت آ گئی تو میری حالت کو دیکھتے ہوئے ماریا میم اپنی سیٹ سے اٹھ کر فوجی کے پاس آ گئی اور بڑے غصے سے بولی، بچے پر اتنی چڑھائی کیوں کر رہے ہو؟ ماریا میم کی بات سن کر فوجی درشت لہجے میں بولا، میم جی آپ خود ہی دیکھ لو اس نالائق نے لیٹر کا جواب کس قدر غلط بنایا ہے۔ پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، دیکھو نا میم، اگر میں اس لیٹر کو ایسے ہی بھیج دیتا تو میری نوکری تو تیل ہو جانی تھی۔ پھر میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ کر بولا، اور اس لڈو کی کرتوت تو دیکھو، پرانی فائل سے نقل مار کر غلط جواب بنایا ہے۔ اس پر ماریا میم کہنے لگی، جو اب غلط بن گیا ہے تو پھر کون سا طوفان آ گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ فوجی کچھ کہتا میم اونچی آواز میں بولی، مسٹر شفقت، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی آور ہو رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ سے فائل پکڑی اور فوجی کی طرف دیکھے غصے میں بولی، کم سے کم اس بات کو تو خیال کرو کہ لڑکا ابھی نیا نیا بھرتی ہوا ہے اور اسے کام آتے آتے ہی آئے گا کیا؟ اس سے قبل کہ فوجی کچھ کہتا میم اس کے طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم چپ رہو گے پلیز، میں اس کی ہیلپ کرتی ہوں۔ اس کے بعد ماریا میم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیٹ پر بٹھا کر بولی، سوری یار، بڑے کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ چونکہ میں نے اپنی سخت بے عزتی محسوس کی تھی، چنانچہ اس وقت میں شرم، غصے اور بے بسی کے عالم میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماریا میم نے واٹر کولر سے پانی کا گلاس لیا اور مجھے دیتے ہوئے بولی، تم آرام سے پانی پیو، میں اس لیٹر کا جواب بنا دیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے تشکر آمیز نظروں سے میم کی طرف دیکھا اور پھر پانی پینا شروع ہو گیا۔ پانی پی کر میری ندامت اور غصہ کم نہ ہوا اور میں بے بسی سے سر جھکائے کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ اس دوران ماریا میم نے نہ صرف لیٹر کا جواب بھی بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹر کام کے میرے لیے چائے اور بسکٹ بھی منگوا لیے۔ پھر مجھے چائے دیتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں بولی، تم دل چھوٹا نہ کرو، یہ بندہ ہے ہی ایسا۔ میرے چائے پینے کے دوران انہوں نے لیٹر کا جواب بنا کر فوجی کے حوالے کیا اور خود اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر فوجی نے بڑے غور سے لیٹر کو پڑھا، پھر اس پر دستخط کیے اور فائل کو بغل میں داب کر ایم ڈی صاحب کی آفس چلا گیا۔ فوجی کے جاتے ہی میں اپنی سیٹ پہ اٹھا اور سیدھا میم ماریا کے ٹیبل پر چلا گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ بڑے شفقت سے کہنے لگی، اٹس اوکے بھائی۔ پھر مجھے ڈھارس دیتے ہوئے بولی، فکر نہ کرو، شروع میں ایسا ہو جاتا ہے، تم ذرا احتیاط کیا کرو۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اپنی طرف سے تو بہت احتیاط کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، پھر بھی غلطی ہو گئی۔ تو وہ اسی شفقت انداز میں بولی، میں نے کہا نا ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی، ایسا ہی کرو، آئندہ اس نامرد کو فائل دکھانے سے پہلے ایک نظر مجھے دکھا دیا کرنا، چھوٹی موٹی غلطی کو میں درست کر دیا کروں گی۔ میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگی، ویسے تم پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں آئے؟ اپنے لیے کوئی سرکاری جاب کیوں نہیں ڈھونڈی؟ کم سے کم وہاں پر یہ والی بینیفٹ تو نہیں ہونی تھی، جبکہ یہاں تو جگہ جگہ آپ کو فوجی جیسے بدتمیز لوگ ملے ہیں، انہیں ذرا سا بھی اختیار مل جائے تو وہ اگلے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو میں ان سے بولا، جی میری ایک جگہ نوکری لگ چکی ہے۔ تو وہ حیرانی سے۔ دوستو مزید دیکھیں قسط نمبر 2 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید
ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔